اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق امان ایڈوکیٹ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کو پہلا ریلیف مقدر اسلام آباد کی ایک میجسٹریٹ صاحب کی عدالت نے نوید خان صاحب نے 25 مئی کے جو جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات تھے اس میں عمران خان صاحب کو اور اسد عمر کو بری کر دیا، اور اسی حوالے سے باقی مقدمات جو ہیں وہ ان میں اگلے دنوں تاریخ مقرر ہے، اس میں باقی جو کارکنان ہیں ان کے معاملات ہیں، ان کی مقدمے کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا جو عرصہ دراز کے بعد عمران خان صاحب کی طرف پی ٹی آئی کی طرف آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قدر زیادہ سختیاں اور اس قدر زیادہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اتنی ظلم اور بربریت کی رات جو ہے وہ گہری کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے، کہ اسلام آباد کی عدالتوں نے جو غیر شرعی نکاح ہے اس کا بھی جیل ٹرائل کا حکم صادر فرما دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اوپن سماعت ہوگی جس میں ہر کوئی جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذوالقرنین صاحب نے بھی جو سائفر کا مقدمہ جس کا ٹرائل کر رہے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جناب یہ اوپن ٹرائل ہوگا، صافی بھی آئیں گے، پبلک ایٹ لارج بھی آئے گی، عوام الناس یعنی کہ آئیں گے، اور رشتہ دار بھی آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے پابندیاں لگانی شروع کی، اور آخری پابندی اس قدر بھی لگائی کہ ٹی وی پہ بھی جو سائفر کے حوالے سے یا کسی سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم سے اگر سائفر کے حوالے سے بات بھی کرے گا تو اس پہ بھی سیکرٹ ایکٹ کا نفاذ ہوگا۔ تو یہ تو حال ہے ہماری عدلیہ کا۔ اب یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کے پاس باقی کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، تو وہ عمران خان صاحب کی جو توہین ہے اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے، اس کا مقدمہ ٹرائل چلانے کے لیے اڈیالہ جیل میں جا رہا ہے۔ جی، غیر شرعی نکاح، توہین الیکشن کمیشن، سائفر، توشہ خانہ، کیا ڈرامے ہیں کہ جس میں عمران خان کو پھانسنے کے لیے اور اس کو قابو کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن عوام الناس ہیں کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ وہ کبھی 75 تھا، کبھی 80 ہوا، پھر 85 ہوا، 90 ہوا، اب تو 92 اور 98% تک کی عمران خان صاحب کی مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو اس طرح تو ہوتا ہے۔ ناظرین، سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ اندیا دیا جا رہا تھا کہ وہ نون لیگ میں شامل ہوں گے، غالباً انہوں نے خود کہا بھی تھا، لیکن اب عین موقع پہ کاریگروں نے انہیں پیپلز پارٹی میں شامل کروایا، اور پہلے جس طرح سے نواز شریف صاحب کو بہت اہمیت دی جا رہی تھی اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، پیپلز پارٹی ناراض ہوئی، بلاول ناراض ہوئے، کچھ تقریریں انہوں نے مخالفانہ کی، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پشاور میں بھی اور پھر گلگت بلتستان میں بھی کس طرح سے گورنر ہاؤسز اور سرکاری جگہیں نواز زرداری صاحب کے لیے کھول دی گئیں، اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ کے پی کے میں نون لیگ کی بجائے اب مولانا صاحب کے ارد گرد جو لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان کو چارج دیا گیا ہے کہ وہ کے پی کے میں معاملات وہ سنبھالیں گے۔ نواز شریف کے لیے بہت ساری مشکلات کا ناظرین اضافہ ہو چکا ہے کہ جو اتحادی ہیں، اتحادی سے مراد یہ ہے کہ جو سرکار ان کے ساتھ جن کو کھڑا کرنا چاہتی ہے، ایم کیو ایم ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں، استحکام پارٹی ہے، تو یہ ان سب نے اس قدر زیادہ سیٹیں مانگ لی ہیں کہ نواز شریف صاحب خود پریشان ہیں کہ اپنے لوگوں کو سیٹیں دیں یا ان کو سیٹیں دیں۔ ان کو سیٹیں دیتے ہیں تو اپنے لوگ کدھر جائیں گے؟ اور نون لیگ کا 12واں اجلاس بھی ٹکٹوں کی تقسیم کے کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا، اور انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کر سکے کسی ایک بھی حلقے کا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے اصل فہرست دی ہوئی ہے نا، وہ بضد ہیں کہ ان کے فہرست پہ عمل درآمد کیا جائے، جبکہ نون لیگ کا اس حوالے سے وہاں اندر 2-3 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ مریم صاحبہ کی اپنی لسٹ ہے، شہباز کی اپنی لسٹ ہے، نواز شریف صاحب کی اپنی لسٹ ہے، اور پھر جو باہر سے آئی ہوئی لسٹ ہے وہ صاحب سے حاوی لسٹ ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور نواز شریف کو وزن کم کرنے کے لیے، ان کی ڈاؤن سائزنگ کرنے کے لیے، جو باقی لوگ ہیں ان کو اب نون لیگ کی بجائے پیپلز پارٹی میں شمولیت کروائی جا رہی ہے، اور سرفراز بگٹی کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد سمجھیں کہ بلوچستان میں سے چھٹی کروا دی گئی نواز شریف صاحب کی، اور پھر جو سندھ ہے وہاں پہ جو اتحاد جو بنا تھا اس کی بھی دیگر گوں صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین،
سیالکوٹ کی فضا ایک دفعہ پھر بہت رنجیدہ ہے، دکھی ہے، پریشان ہے۔ کل رات عثمان ڈار کے گھر پہ ایک دفعہ پھر اٹیک ہوا اور عثمان ڈار کی والدہ پر ایک اور وار کل کیا گیا۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں اپنے وہ کپڑے دکھائے، اپنا آپ دکھایا، اپنا سراپا دکھایا کہ ان کے رات کے اندھیرے میں کس طرح سے ڈی پی او سیالکوٹ اس کے کہنے پہ اور خواجہ آصف صاحب کے اکسانے پہ، ان کے کہنے پہ کہ عثمان ڈار کے گھر میں ایک اور وار رات کو کیا گیا، اور ان کی بھابھی اور عثمان ڈار کی والدہ ان کے وہ کپڑے پھاڑے گئے، ان کی بدتمیزی کی گئی اور تلاشی کے بہانے نہ جانے کیا کچھ وہاں سے لے جایا گیا۔ اس سے پہلے بھی ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ نے الزام لگایا تھا کہ ان کا زیور اور لاکھوں روپے کی نقدی جو چھاپہ مارنے والی پولیس تھی انہوں نے گھر بھی توڑا، بدتمیزی بھی کی، بد تہذیبی بھی کی، بد اخلاقی بھی کی، خواتین کو ہراساں کیا، ان کے کپڑے پھاڑے، انہیں ان کے سر سے چادر اور دوپٹے کھینچے۔ اور یہی کچھ آج کی رات میں بھی ہوا کہ عثمان ڈار کی والدہ اور ان کی بھابھی کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھا گیا۔ اور پھر عثمان ڈار جو کافی عرصے سے روپوش تھے وہ سامنے آ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر گرفتار کر رہے چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں کیوں آتے ہو، بے شرموں اور بے غیرتوں کی طرح، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور انہوں نے خواجہ آصف سے بھی یہی کہا کہ آپ بہت بے شرم، بے غیرت اور بے حیا ہو، کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ مردوں میں مقابلے کرنے کی بجائے آپ میں اگر سکت ہے تو اگلی دفعہ الیکشن آؤ اور میری والدہ کے خلاف الیکشن لڑنا۔ اور انہوں نے ڈی پی او کو بھی اسی طرح سے بے شرمی اور بے غیرتی کا طعنہ دیا ہے کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو آؤ، میں اس وقت موجود ہوں، مجھے گرفتار کر لو۔ اور عثمان ڈار نے کہا کہ میں نے اگرچہ سیاست چھوڑ دیا ہے لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ الیکشن لڑیں گی اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور خواجہ آصف تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں، یہ عثمان ڈار کے الفاظ ہیں، کہ تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہیں شکست دیں گے، تم نے اب الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے، اب تم نے الیکشن سے جان نہیں چرانی اور نہ جان چھڑانی ہے، اس لیے تمہیں ہم بھاگنے نہیں دیں گے اور تمہارا وہ اشر کریں گے کہ جو دنیا یاد رکھے گی۔ اور عثمان ڈار کا یہ کہنا تھا اور عثمان ڈار کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ سیالکوٹ کے باغیرت، باہمت نوجوان، مرد، خواتین، بچے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور 8 فروری کو نون لیگ کے خواجہ آصف کی سیاست کا جنازہ نکالیں گے، یہ ان کے الفاظ تھے جی، اور یہ ان کا کہنا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہونا ہے وہ بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، اس میں نتیجہ نکل آئے گا۔ ناظرین، سپریم کورٹ کو انتخابات کی جلدی ہے کہ کسی طور انتخاب تاخیر نہ ہو، جیسے بھی ہوں انتخاب ہوں۔ اور جو ہائی کورٹس ہیں، پشاور ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے یا لاہور ہائی کورٹ ہے، وہاں اس طرح کی فیلنگ ہے کہ انہیں صرف الیکشن ہونا نہیں بلکہ الیکشن شفاف ہونا، صاف ستھرا ہونا ہائی کورٹس دیکھنا چاہتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ والی جو ججمنٹس ہیں وہ فیصلہ اس کا کیا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کا کیا کہنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھٹیاں گزارنے جا چکے ہیں اور جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب موجود ہیں۔ وہ دوسرے قاضی فائز عیسیٰ ان کی اور قاضی صاحب کی بات ایک ہی ہوتی ہے ہمیشہ، اس سے پہلے بھی پچھلے عرصے میں جب تک بندیال صاحب تھے یہی صورتحال تھی اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہونا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں کرے، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ الیکشن اناؤنس ہونے کے باوجود، سارا کچھ کیے جانے کے باوجود، انتظامات ہونے کے باوجود سوری، لوگوں کو نہ جانے کیوں یقین نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بڑے بڑے ہیں، فضل الرحمان ہے، زرداری ہے، نواز شریف ہے، شہباز ہے، مریم ہے، ان سب نے مختلف مواقع پہ ایسی ایسی سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا اداروں پر سے اور اداروں کے اعلانات پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا، پاکستان کا اور خاص طور پہ فلسطینیوں کا حامی اور ناصر ہو۔ فلسطین میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 151 مزید فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور جو اس وقت شہداء کی تعداد ہزاروں میں ہو چکی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت متاثر ہیں اور وہ زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے، اپنے لائکس کے ذریعے سے، شیئرز کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ کی آواز صرف سوشل میڈیا پہ رہ گئی ہے، سرکاری ٹیلی ویژن پہ اور مختلف جو باقی چینل ہیں ان پہ صرف یک طرفہ ٹریفک چلائی جا رہی ہے، ایک ہی سائیڈ کا پی ڈی ایم کا موقف بیان کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یا اور کوئی جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے اس کی ان آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ جو آزاد آوازیں ہیں، یہ جو باغیرت آوازیں، باعزت آوازیں، اللہ تعالیٰ ان آوازوں کو مزید پھیلاؤ دے، ان کو بڑھاؤ دے اور ان لوگوں کی خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔